بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جب ہم بچپن میں تھے تو ایک ہی ٹارگٹ ہوتا تھا کہ کامیابی اچھے نمبر لینا ہے، اچھی پڑھائی کریں گے، اچھے نمبر آ جائیں گے، پوزیشن آ جائے گی، تو یہ کامیابی کا معیار تھا۔ تھوڑے بڑے ہوئے، اسٹوڈنٹ لائف کی تھوڑی سی سمجھ آئی تو پیرنٹس کی طرف سے بھی پریشر تھا اور اپنے مائنڈ میں بھی تھا کہ گڈ اسٹوڈنٹ کی جو سکسیس ہے وہ میرٹ ہے کہ ہم نے میرٹ بنانا ہے، کسی اچھے سبجیکٹ میں ایڈمیشن لینا ہے، اچھے ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن لینا ہے۔ اسٹوڈنٹ لائف سے نکلے، ایجوکیشن کے بعد جوانی میں پہنچے تو پھر سکسیس کا معیار چینج ہو گیا، سکسیس کا ٹارگٹ چینج ہو گیا، کامیابی کا ٹارگٹ چینج ہو گیا۔ پھر تھا کہ اچھی جاب مل جائے، اچھا بزنس سیٹ اپ بن جائے، اچھا کیریئر بن جائے، تو وہ کامیابی کا معیار ہو گیا۔ اب جاب بھی مل گئی یا بزنس سیٹ بھی ہو گیا، پھر ٹارگٹ چینج ہو گیا، پھر ٹارگٹ ہو گیا کہ اچھی لڑکی سے شادی ہو جائے یا اچھا لائف پارٹنر مل جائے۔ اب شادی بھی ہو گئی، شادی ہونے کے بعد پھر ٹارگٹ چینج ہو گیا، اچھے لائف سٹائل کے پیچھے پڑ گئے، پراپرٹی کے پیچھے پڑ گئے کہ اچھا بینک بیلنس ہو، پراپرٹی ہو، اپنا گھر ہو، اچھا لائف سٹائل ہو۔ اللہ تعالیٰ کے کرم ہوا کہ لائف سٹائل بھی اچھا مل گیا۔ اس کے بعد پھر خواہشات اور جو ٹارگٹس ہیں وہ ختم نہیں ہوئے، ایج بڑھتی گئی، 40+ میں آ گئے۔ پھر وہ اگر گاڑی نہیں ہے تو گاڑی کی خواہش، گاڑی ہے تو پھر اچھے ماڈل کی خواہش، گھر چھوٹا ہے تو بڑے گھر کی خواہش۔ اسی چکر میں ٹارگٹ پھر چینج ہو گیا اور کرتے کرتے زندگی آگے بڑھتی رہی اور ہمارے ٹارگٹ چینج ہوتے رہے، اور ایٹ دا اینڈ آف ٹائم جب عمر ڈھلنے لگی تو پھر جا کے ریئلائز ہوا کہ زندگی کا جو اصل ٹارگٹ تھا، اصل مقصد تھا، یا جب کامیابی کا اصل معیار تھا وہ تو شاید کچھ اور تھا۔ اب وہ اصل معیار کیا تھا، اصل ٹارگٹ کیا تھا؟ اصل ٹارگٹ جتنی کہ میں نے اسٹڈی کی ہے اس ٹاپک پہ یا ریسرچ ورک کیا ہے، بینگ مسلم اگر میں سوچوں تو، یا بینگ گڈ ہیومن بینگ میں دیکھوں تو سب سے پہلا تو ہے کہ ہم نے اچھا انسان بننا ہے۔ اپنے بچوں کو بچپن سے ہی اخلاقیات سکھانی ہیں اور انہیں ایک جو بیہیویئر ہے پازیٹیو وہ سکھانا ہے، اور ایک دوسرے کی کیئر کرنے کا ایٹیٹیوڈ سکھانا ہے، اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھنے والی ایک شخصیت کے طور پر ان کو گرومنگ کرنی ہے۔ اب ہماری پرسنالٹی میں جو میجر کمی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم جو جینون ٹارگٹ ہیں اس سے قطع نظر اسے سائڈ پہ کر کے دنیاوی کاموں میں اتنے بزی ہوتے ہیں کہ حقیقت سے بہت دور ہو جاتے ہیں۔ تو بیلنس لائف سٹائل کے لیے اور حقیقت کے قریب قریب رہنے کے لیے ہمیں یہ جو کچھ پہلے ہمارے ٹارگٹس میں نے بتائے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ چلتے رہیں، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ اگر جیسے میں نے پہلے کہا کہ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے پاس سب سے جو آئیڈیل چیز موجود ہے وہ ہے قرآن پاک۔ قرآن پاک ہماری رہنمائی کے لیے اس سے اچھی کتاب پوری دنیا میں نہیں ہے، اس سے اچھا میسج پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو ڈے 1 سے جو ہی وہ ہوش سنبھالیں تو ان کو قرآن پاک کی اہمیت ان کے دل میں اجاگر کریں، اپنے گھر میں ایسا ماحول بنائیں، اور ٹرانسلیشن کے ساتھ قرآن پاک اپنی فیملی میں اپنے بچوں کے ساتھ اس کی شیئرنگ کریں اور ان کو ریئلائز کروائیں اور اس کو ڈسکس کریں۔ اور اس کے لیے میں ہمیشہ سے جو میسج دیتا ہوتا ہوں کہ سب سے پہلی چیز ضروری ہے کہ خود بھی باوضو رہیں اور اپنے بچوں کو بھی باوضو رہنے کی تاکید کریں، اور گھر میں ماحول ایسا بنائیں کہ پوری فیملی ہی باوضو رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ
ہمیں اپنے ارد گرد کا خیال رکھنا ہے. وہ کیوں رکھنا ہے؟ وہ رکھنا ہے ہم نے اکارڈنگ ٹو ٹیچنگز آف اسلام، اکارڈنگ ٹو ٹیچنگز آف قرآن. اگر ہم قرآن پاک کو اپنی لائف سٹائل کا حصہ بنا لیں گے تو دین ہمارے جو ہر لیول پہ بچپن سے لے کر بڑھاپے تک ہماری جو زندگی ہے وہ حقیقت پہ مبنی ہو جائے گی. ہمارے جو تمام ٹارگٹس ہیں وہ جینون ہو جائیں گے اور ہماری زندگی واقعی اس دنیا کے لیے بھی کامیابی ہوگی اس میں، اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی. تو آج کی اس میری ویڈیو کا جو میسج ہے وہ یہی ہے کہ اگر ہم دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی چاہتے ہیں تو پھر ہمیں قرآن پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، اور صرف پڑھنے کی حد تک نہیں، تلاوت کی حد تک نہیں، غلاف کے سے نکال کے صرف ٹیبل پہ رکھنے کی حد تک نہیں، بلکہ ٹیچنگز آف اسلام یا ٹیچنگز آف قرآن کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، اپلائی کرنے کی ضرورت ہے. تو دین میرے خیال میں کہ حقیقی تبدیلی آئے گی، حقیقی چینج آئے گا اور حقیقی کامیابی ہم حاصل کریں گے، اور ہماری زندگی کا جو اصل ٹارگٹ ہے وہ پھر پورا ہوگا. امید کرتا ہوں کہ آج کی میری جو ویڈیو ہے آپ لوگوں کے لیے معاون ثابت ہوگی، آپ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرے گی اپنی لائف سٹائل کو بہتر بنانے میں. مجھے اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.